بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام مرد اور خواتین اس خطبہ جمعہ کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے ہمارے اس سلسلے کی دوسری کڑی رکھنے کی کوشش کروں گا جس میں ہم نے بدعت کیا ہے یا بدعت کا بیان مطلب بدعت کیا ہے سمجھنے کی ہم نے محل کوشش کی تھی، اور ایک سیشن جو ہے ایک خطبہ اس پر ہو چکا ہے، اور میں نے کوشش کی تھی کہ آپ لوگوں کو اکیڈمیکلی مطلب ایک ترتیب وار جس طرح سے مدرسے یا اسکول میں چیزوں کو سکھایا جاتا ہے ویسے بتانے کی کوشش کروں کہ بدعت کیا ہے اور اتنی خطرناک چیز کیوں ہے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتا دی تھی کہ جو طریقہ وہ لے کر آئے ہیں اس راستے پہ شیطان بیٹھا ہے جو لوگوں کو بہکانا چاہتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دے اسے لینے کا حکم دیا گیا، جس سے روک دے اس سے رک جانے کا ہم کو حکم دیا گیا، اور رکنے میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ جو چیز آپ نے نہیں کی وہ بھی ہم کو نہیں کرنا یاد رکھے، چونکہ دین کا معاملہ ایسا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور سے ہم کو بتا دیا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان کر دیا اپنی کتاب میں کہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ کب؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حجۃ الوداع میں آپ نے خطبہ دیا، اور خطبے کے بعد آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین تمہارے لیے مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دو چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، ترکت فیکم امرین، اس کی تفصیلات انشاءاللہ آج آئیں گی کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ دوسری روایت نے فرمایا ترکت فیکم شیئین، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تم اس کو جب تک تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہ ہوں گے، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ پھر ہم نے اس کے بعد دیکھا تھا کہ بدعت کیا ہوتی ہے۔ بدعت وہ چیز ہے، ہر وہ نیا کام دین کے اندر جس کی اصل یا بنیاد دین اور شریعت میں موجود نہ ہو اور انسان اس کو ثواب اور نیکی کی نیت سے کرے، یہ بدعت ہے۔ سنت کیا ہے وہ ہم نے دیکھا تھا، سنت ہر وہ کام ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، جو کیا اور جو آپ کے سامنے کرتے دیکھا گیا اور آپ خاموش رہے، یاد رکھیے۔ پھر ہم نے یاد رکھی دیکھا تھا کہ شیطان کو سب سے محبوب عمل یہ ہے کہ انسان بدعت کرے، اس لیے کہ بدعتی کو توبہ نصیب نہیں ہوتی، چونکہ وہ گناہ کو نیکی سمجھ کر کرتا ہے، یاد رکھیے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا بدعت کا مقصد یہ ہے کہ کم وقت میں کم عمل میں زیادہ ثواب اور اجر مل جائے، اس لیے بدعت کرتے ہیں، اور اس کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی کچھ صحابہ نے سوچ لیا تھا، اللہ کے رسول کو وہی آتی تھی، آپ نے فوراً بتایا گیا اور آپ نے سارا معاملہ کٹ کر دیا کہ ایسا کچھ نہ ہو، یاد رکھیں۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ دو چیزیں ایسی دین اور شریعت میں سے کرنے سے اعمال قبول نہیں ہوتے کبھی، پہلا شرک اور دوسرا بدعت، ہم نے دیکھا تھا، یاد رکھیے، اور یہی ہم نے اپنی بات کو یاد رکھیے روکا تھا۔ پھر ہم نے بدعت کی تقسیم جو لوگ کرتے ہوئے دیکھا تھا، ایسی کوئی تقسیم موجود نہیں ہے، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں اور دیکھتے ہیں بدعت کے تعلق سے آپ نے کیا فرمایا ہے۔ میں عائشہ یہ حدیث کو روایت کرتی ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے۔ میں عائشہ فرماتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ کسی نے ایسا کام کیا جس کا حکم ہم نے نہیں دیا تھا، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کا اگر حکم نہیں دیا تھا، فَهُوَ رَدٌّ، وہ چیز مردود ہے، وہ چیز قابل قبول نہیں ہے، وہ چیز آخرت کے دن دھتکار دی جائیں گی، واپس پلٹا دی جائیں گی، پھینک دی جائیں گی۔ تو ایسا کوئی بھی عمل انسان کرے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا وہ مردود ہے، یاد رکھیے۔ دوسری جگہ صحیح مسلم کی ہی روایت ہے، اس کے اندر یہ الفاظ ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز نکالی جس کا حکم ہم نے نہیں دیا تھا، جس نے کوئی اسلام میں کوئی ایسی چیز انٹروڈیوس کری، ایسی چیز نکالی جس کا حکم میں نے نہیں دیا تھا، ہم نے نہیں دیا تھا، اسلام نے نہیں دیا تھا، فہو منہ فہو رد، تو وہ چیز مردود ہے، وہ چیز واپس پلٹا دی جائیں گی، وہ چیز بیکار ہو جائیں گی، وہ چیز ناقص ہو جائیں گی، یاد رکھیے وہ مردود چیزیں مطلب رد کر دی جائیں گی، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا ان دو حدیثوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی کہ جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا وہ مردود ہے، یاد رکھیے۔ اب آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ حاجہ پڑھتے ہیں نکاح کے اندر، جمعہ کے اندر، عیدین کے اندر، تو یہ حدیث اس کے اندر ہمیشہ پڑھتے ہیں، جو میں بھی ہر خطبے کے اندر ہی پڑھ کر سناتا ہوں۔ آئیے اس حدیث کا ترجمہ تو دیکھتے ہیں وہ کیا حدیث ہے، یاد رکھیں، اور کیوں اس کو اتنا پڑھا جاتا ہے، کیوں اللہ کے رسول نے اس کو اسپیشلی چنا، نکاح میں، خطبے میں، جمعہ میں، عیدین میں کیوں چنا اس کو۔ آئیے اس کے معنی دیکھتے ہیں، اس کا کانٹیکٹ، اس کا جو ہے معنی اور مفہوم کیا ہے۔
حدیث اس طرح سے یاد رکھیے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور آخری کا جو جملہ یاد رکھیے وہ جملہ جو سنن نسائی کا ہے، لیکن اس کو ایک ساتھ ہی پڑھا جاتا ہے عام طور سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، کہ سب سے بہترین، سب سے اچھی بات اللہ کی کتاب کی بات ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، کہ سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب کی، اللہ کی بات ہے۔ پھر فرمایا وَخَيْرَ الْحَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین طریقہ اور راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب کی ہے، سب سے بہترین طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، فرمایا کہ اور بدترین کام دین میں ایجاد کردہ ہے۔ دین میں سب سے بدترین کام وہ ہے جس کو ایجاد کیا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے، انوینٹ کیا جاتا ہے، جس کو بدعت کہتے ہیں۔ تو دین میں بدترین کام ایجاد کردہ ہے، اس لیے میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ دنیا میں ایجادات خوب کیجئے، اس کی آپ کو حق دیا گیا، تعلیم میں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں انوینشنز خوب کیجئے، دین میں نہیں کرنا چونکہ یہ مکمل ہو چکا ہے۔ تو کیا فرمایا کہ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، کہ اور بدترین کام دین میں ایجاد کردہ ہے، مطلب بدعت ہے۔ وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر نئی چیز بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور آخر میں وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ تو یہاں اس حدیث سے بات واضح ہوگی کہ اللہ کی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کے علاوہ کوئی چیز دین میں قابل قبول نہیں ہے۔ یاد رکھیے اس بات کو، ہم سمجھے، یاد رکھیے۔ اب آئیے ایک واقعہ سنیں، ابو داؤد کی روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ صحابی کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے، وہ بیان کی تفصیلات تو نہیں موجود ہے، اس کی بات کے الفاظ موجود ہے، لیکن تو ہماری آنکھیں اشکبار ہو گئی، مطلب ہم لوگ زار و خطار رو رہے تھے سن کر، کہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ہی ایسا دے رہے تھے کہ ہم کو سن کر اس کو رونا آ رہا تھا، اور ہم بہت رو رہے تھے، اشکبار ہو گئی آنکھیں، ہم رو رہے تھے۔ اور اللہ کے رسول نے جب خطبہ ختم کیا تو راوی کہتے ہیں ہم میں سے ایک شخص اٹھا، ایک صحابی اٹھے، اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج جس قسم کا، جس طریقے سے آپ نے خطبہ دیا، اس خطبے کو سن کے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ شاید آپ کا آخری خطبہ ہے۔ مطلب یہ جو انسان جا رہا ہے اس کی جاتے وقت کی نصیحت لگ رہی ہے، وصیت لگ رہی ہے۔ مطلب آپ نے جس طرح کی نصیحت ابھی کی، اس نصیحت کو سن کر لگ رہا ہے یہ جانے والے شخص کی وصیت ہے۔ مطلب جو آدمی اب جا رہا ہے، کوئی ملنے والا نہیں ہے، وہ جو وصیت کرتا ہے لاسٹ ٹائم پہ کرتا ہے نا، مرنے سے پہلے، یہ وصیت لگ رہی ہے آپ کی، مطلب جس ڈھنگ سے آپ بات کر رہے ہیں۔ تو مجھے ڈر لگ رہا ہے، تو آپ کچھ اور نصیحت کیجئے مجھے، مطلب ہم لوگ چاہتے ہیں کہ کچھ اور اس میں اضافہ کر دیجئے اب، تاکہ ہم لوگوں کے لیے ایک اہم چیز ہو جائے۔ اب ایک صحابی رسول کہہ رہے ہیں یہ اللہ کے رسول کی وصیت، ایک طرح سے آخری میسج ہے۔ تو واقعی میں وہ جس کو کہتے ہیں ایک آخری سپیچ تھی اللہ کے رسول۔ پھر اس کے آخر میں آپ نے کہا میرے بعد تم ایک زمانہ دیکھو گے، بڑا اختلاف اس کے اندر ہوگا، مطلب میں دنیا سے اب چلا جاؤں گا، اور اس کے بعد ایک دور آئے گا جس کے اندر خوب کثرت سے اختلاف ہوگا۔ تو اس دور میں ہم نے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول فرمانے صحابہ سے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین والمہدیین، کہ تم میرے بعد بہت اختلاف کا زمانہ دیکھو گے، لیکن اس اختلاف کے زمانے میں کیا کرنا؟ سنت کو تھام لینا، میری سنت کو تھام لینا، اور الخلفاء راشدین کی سنت کو تھام لینا، اور اس کو چمٹ جانا، اور اپنے داڑوں سے اس کو پکڑ لینا۔ مطلب اس سنت کو چمٹ جانا، پکڑ لینا، اس کو لازم جاننا۔ اور کیسے تھام لینا اس کو؟ انسان کے پاس جب کچھ بھی پکڑنے کو نہیں رہتا تو کس چیز سے پکڑتا ہے؟ وہ اپنے منہ سے پکڑتا ہے چیزوں کو۔ لاسٹ ہے نا، ہاتھ کٹ گئے، پیر کٹ گئے، تو کس سے پکڑیں گے؟ اگر کوئی چیز پکڑنا ہی ہے آپ کو تو آپ منہ سے پکڑیں گے، اور منہ میں سب سے مضبوط پکڑ داڑوں کی ہوتی ہے، پچھلی۔ تو کہا اس چیز سے چمٹ جانا، کس سے؟ میری سنت اور خلفاء راشدین کے طریقے سے چمٹ جانا، اور اس کو دانتوں سے پکڑ لینا، داڑوں سے پچھلی پکڑ کے رکھنا۔ اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی اس امت کے لیے، کہ ان کی سنت اور خلفاء راشدین کی سنت۔ اب لوگوں نے لیکن اس کے بعد بھی اپنی منمانیاں کی، دین اور شریعت کے اندر نہ جانے کتنی نئی نئی چیزیں ایجاد کر دی، دین اور ثواب کی نیت سے، یاد رکھیں۔ جب کہا جاتا تو بڑے بہانے دیتے، انشاءاللہ جس بات کو آخر میں رکھوں گا وہ بھی یاد رکھیں۔ اب آئیے، جو لوگ دنیا میں ایسی زندگی گزار کر گئے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ نہیں بتایا تھا، اور اس طریقے پہ عمل کر کے چلے گئے، تو روز قیامت کیا ہوگا؟ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں روز قیامت میرا ممبر لگایا جائے گا حوض کوثر پر۔ حوض کوثر کیا ہے، کیا تفصیلات ہے، سورہ کوثر پڑھ لیجیے آپ۔ ممبر لگایا جائیں گا حوض کوثر پر میرا، اور میں ممبر پہ کھڑا رہوں گا، اور وہاں گلاس ہوں گے جس سے میں پانی پلاؤں گا، مرتبان ہوں گے جس سے پانی پلاؤں گا، اتنے جتنے کے آسمان کے ستارے ہوتے ہیں، ٹریلینس، اور مطلب اس سے بھی زیادہ، کیا کوانٹیلینس اور کیا کیا بول سکتے ہیں، اتنے ہوتے ہیں۔
تو اتنے گلاس ہوں گے وہاں، یا مرتبان ہوں گے، میں لوگوں کو پانی پلاؤں گا، اور اس پانی کی خصوصیت ہوں گی کوثر کی، جو ایک بار اس کا پانی پی لیں گا اب اس کو کبھی پیاس نہیں لگیں گی، کبھی نہیں، اب ہمیشہ کے لیے اس کی پیاس ختم۔ اور لوگ آ رہے ہوں گے میری طرف، اور لوگ آئیں گے اور میں پلاتا جاؤں گا اور پلاتا جاؤں گا۔ کچھ لوگ جب میری طرف آ رہے ہوں گے، فرشتے ان کو دھکا دے کر پیچھے کر رہے ہوں گے، دھکا دے کر پیچھے کر رہے ہوں گے، میں کہوں گا اے فرشتوں یہ میری امت ہے، آنے دو، یہ تو میرے ماننے والے لوگ ہیں، میری امت ہے، آنے دو۔ فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ نہیں آپ کے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے ہاں کیا کیا بتاؤ؟ تو وہ کہیں گے کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے دین میں انہوں نے نئے نئے کام کیے، آپ جو طریقہ چھوڑ کر گئے تھے اس طریقے کو چھوڑ کر دین میں نئے نئے کام کیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اور کہیں گے سوخن سوخن لمن غیر بعدی، ان کو میری نظروں سے دور کرو، میری نظروں سے دور کرو جو کام میرے بعد ہی کر آئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے لوگوں کو دھتکار دیں گے جنہوں نے نیکی سمجھ کے دین میں چیزیں ایجاد کی ہوں گی اور پھر اس پر زندگی بھر عمل کر کے بھی آئے ہوں گے۔ کتنی خطرناک چیز ہے نا بدعت، مطلب جس کو کہیں گے منہ تک آیا لیکن کھا نہیں پایا انسان۔ جنت مطلب اللہ کے رسول کے بعد آخرت میں ملنے جا رہا ہے، حقال دیا جا رہا ہے، اور کہاں جائیں گا پھر؟ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اس کا ٹھکانہ جہنم کے آگے، چونکہ جنت جہنم کے بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آراف نامی ایک جگہ ہے لیکن وہ ٹیمپرری فیز ہے، خالی فیصلہ ہونے تک بس کچھ لوگ وہاں بیچ میں رہیں گے، اور آراف والے انشاءاللہ سب جنت میں ہی جائیں گے، اللہ رحم کر دیں گا ان پر۔ اور بیچ کا ایک مقام اونچا جس میں جنتی بھی دیکھیں گے وہ اور جہنم بھی دیکھیں گے، اور دعائیں کرتے رہیں گے، چونکہ ان کے عمل برابر رہیں گے، نیکی اور گناہ، اور دعائیں کرتے رہیں گے، اللہ ان کو معاف کر دیں گے۔ تو بہرحال تیسرا کوئی مقام نہیں ہے، الٹیمیٹلی دو ہی ڈیسٹینیشن ہے، جنتی جہنم۔ تو یہ ہکال دی جائیں گے حوض کوثر پر سے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ اب ایک سوال، بدعت کر لیے تو کیا ہوا؟ اور ایک اور سوال، آپ بھی تو بدعت کرتے ہیں، مسجد میں مائک لگا دیا بدعت، ہاتھ میں گھڑی پہن لی بدعت، آنکھ پہ کوٹ ڈال دیا بدعت، اس پہ ٹین ڈال دیا آپ نے، جبکہ اللہ کے رسول زمانے میں تو اس پہ گھاس رہتی تھی بدعت، RCC کی بلڈنگوں میں نماز پڑھ رہے مسجد بدعت، یہ لوگ اس طرح کے چٹائی پہ آپ بیٹھ رہے ہیں بدعت، ایسی باتیں لاتے۔ دیکھیے ہم نے بدعت کا ڈیفینیشن کیا دیکھا تھا؟ دین میں کوئی نیا کام جس کو ثواب اور نیکی کی نیت سے کیا جائے، دنیا میں نہیں، دنیا میں آپ اٹھ کے جگہ کاروں میں گھومیے، کوئی پوچھ نہیں ہے اس کی، لیکن نماز کا طریقہ، روزے کا طریقہ، حج کا طریقہ، توحید پر چلنا، یہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ دین میں نیا کام، دنیا میں نہیں، دنیا میں تو آپ جو چاہے کیجیے بھائی۔ اب وقت دو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی دیکھا جاتا تھا، اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی آواز پہنچانے کے لیے صحابہ بیچ میں کھڑے ہوتے تھے، اس کو مکبر بولتے ہیں۔ دیکھا نا آپ نے لائٹ کی تو مسجد میں کیا کرتے ہیں؟ امام نماز پڑھاتا ہے، پیچھے کا آدمی اس کے پیچھے ریپیٹ کرتا ہے، اس کو مکبر بولتے ہیں۔ آپ کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، آپ نے خطبہ دیا حجۃ الوداع کا، اور 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ موجود تھے، تو کئی صحابہ بیچ میں کھڑے تھے جو آپ کی آواز کو آگے بڑھا رہے تھے، چونکہ ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول کی آواز ایک لمٹ تک جا رہی تھی، تو وہ لوگ آگے بڑھا رہے تھے، اس خطبے کو ریپیٹ کر رہے تھے، علی تھے اس کے اندر، اللہ کے رسول بولتے پھر وہ ریپیٹ کرتے، پھر وہ ایسا جا رہا تھا خطبہ، مائک سسٹم تھوڑی تھا پہلے، تو آواز تو پہنچائی گئی نا، دلیل تو موجود ہے کہ آواز پہنچانا چاہیے، مائک سے پہنچائی جائے، اسپیکر سے، یا انسان اگر اس کی آواز تیز ہے تو۔ دین میں نیا کام سمجھیے تو گھڑی بدعت میں نہیں آئیں گی، مائک بدعت میں نہیں آئیں گا، بلڈنگ بدعت میں نہیں آئیں گی، کار بدعت میں نہیں آئیں گی، چونکہ دنیا کا کام ہے، دین میں نہیں ہے بدعت، دین میں نیا کام۔ اصولی بات یاد رکھے، تو لوگ کیا کرتے ہیں جب بات کی جاتی ہے یہ بدعت آپ کر رہے ہیں تو جہاں تم بھی تو گھڑی پہن رہے، یہ فلاں کر رہے، شرٹ پہن رہے، پینٹ پہن رہے، موبائل استعمال کر رہے، فلاں، یہ بدعت نہیں ہے، دنیا ہے۔ کوئی ایسا آدمی ہے جو ثواب کی نیت سے وہ کرتا ہے کہ میں گھڑی لے رہا ہوں، اس کو پہننے کا ثواب یہ کہ ہر سیکنڈ پہ اس کو 100 نیکیاں ملتی ہے، کوئی بھی کہیں گا پھر یہ گناہ کر رہا ہے، ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے نا، یہ تو آدمی ٹائم دیکھنے کے لیے سہولت ہے بس، تو یہ بات سمجھ گیا، اس کا جواب ہو گیا۔ دوسرا، کر لیے تو کیا ہوا، اس کو ذرا سمجھتے ہیں، اور امام مالک کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ میرے اور آپ کے خیال سے اگر میں سمجھاؤں گا تو ہو سکتا ہے سمجھ میں نہ آئے بات، یا آدمی کہے کہ یہ کہاں سے لایا اب، ٹھیک ہے، کیا ہوا کر لیے تو؟ نماز ہی تو ہے، پڑھ لیے تو کیا ہوا؟ روزہ ہی تو ہے، رکھ لیے تو کیا ہوا؟ وہ ایسے روزے جو ثابت نہیں ہیں۔ صدقات تو ہے، دے دیے تو کیا ہوا؟ اذکار تو ہے، کر لیے تو کیا ہوا؟ میں نے پچھلی بار جواب دیا تھا، اذان ہم کس چیز پہ روکتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، یہ آخری جملہ اذان کا، کیوں نہ ہم اذان کو کل سے دے اور کہے محمد رسول ایڈ کر دے آخر میں، تاکہ پورا کلمہ ایڈ ہو جائے۔ آپ بولیں گے نہیں، غلط کام، حرام، حالانکہ کلمہ مکمل کرنا ہے، کر سکتا ہوں میں نہیں۔ 5 نمازیں ہیں، تقریباً 2 کی رکعتیں الگ ہے، فجر 2 رکعت، مغرب 3 رکعت، تو کیوں نہ ہم سب کچھ 4 کر دیتے ہیں؟ فجر بھی 4 رکعت فرض، ظہر بھی 4 فرض، عصر بھی 4 فرض، مغرب بھی 4 فرض، عشاء بھی 4، کتنا اچھا دیں گے نا، یونیفارمٹی، ایک جیسا ہو جائے گا۔ آپ کیا بولیں گے؟ یہ 1 رکعت جہنم میں لے جانے کی وجہ بنے گی، مغرب کی اور فجر کی 2 رکعت، چونکہ یہ بدعت ہے، نیا کام ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، آپ نے 2 رکعت کر کے پڑھا، یہ موقع تھا 2 ہے، اور فجر کی 2 فرض ہے، جو بھی اضافہ کریں گا جہنم میں جائیں گے، ہے نا، بولیں گے نا، تو یہ ہوتا ہے، یاد رکھیں۔
تو ہمارے پاس دن رات گھڑیاں زندگی موت شادی بیاہ اور اس میں کیا کیا رسومات اور کیا کیا چیزیں نہیں ایڈ کر دی گئی، یہ سب بدعت ہے. پھر سمجھ لیں. اب آئیے امام مالک رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا، عیدگاہ میں عید کی نماز ہوتی تھی یاد رکھیں، مسجدوں میں عموماً بیمار مسافر یا ایسے لوگ جو جا نہیں سکتے تھے وہی پڑھتے تھے یاد رکھیں، تو عیدگاہ سب جایا کرتے تھے. اور عیدگاہ کے اندر عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز نہیں یاد رکھی. کوئی مسجد میں آتا ہے تو تحیت المسجد پڑھ سکتا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن عیدگاہ میں نہیں. تو ایک شخص نے آگے امام مالک سے کہا کہ اگر میں عیدگاہ میں عید کی نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھوں تو کیسا ہے؟ تو امام مالک نے کہا مت کر، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے عمل. تو کہا وہ تو میں سمجھ گیا سنت ثابت نہیں، کر لیا تو کیا ہوا؟ دیکھیے اس کا وہی سوال تھا جو ہم لوگ کرتے، کر لیے تو کیا ہوا؟ نماز ہی تو ہے، روزہ ہی تو ہے. تو اب یہ شخص 2 رکعت نماز کی بات کر رہا ہے جس میں 2 بار سورہ فاتحہ آئیں گا، 2 بار سبھی ضمی سورہ آئیں گا، اللہ کی تسبیحات رکوع میں آئیں گی، سجدے میں آئیں گی، قاعدے میں آئیں گی، ہے نا، کتنی بڑی اللہ اکبر کتنی بار کہیں گا. تو یہ کہہ رہا کر لیے تو کیا ہوا؟ وہی سوال جو ہم کرتے، کر لیے تو اچھا اسی بہانے تو نمازی بن جاتے لوگ، اگر رات میں جاگ لی اور پڑھ لے 100 رکعت تو نمازی بن جائیں گے، کر لیے تو کیا ہوا؟ تو آئیے امام مالک رحمہ اللہ کو جب اس نے یہ کہا کہ سنت سے ثابت تو نہیں لیکن کر لیا میں نے تو کیا ہوا، تو آپ نے سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 63 اس کی تلاوت کی. آئیے آیت کی اللہ فرماتا کہتا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. انہوں نے آیت تلاوت کی جس کا معنی ہے جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہیں اللہ انہیں کسی فتنے میں نہ ڈال دے. فتنے سے مراد یہ دین کے معاملے میں مغالطے میں نہ ڈال دے، فتنے میں نہ ڈال دے اور ان کو دردناک عذاب نہ دے دے. جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہیں اللہ ان کو فتنے میں نہ ڈال دے، مطلب ان کی اس عمل کی وجہ سے دین میں فتنہ پڑ جائے اور وہ دین سے دور ہو جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو آخرت کے اعتبار سے عذاب دے دیتے. مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل نہیں کیا کرنے سے نتیجہ یہ ہوتا ہے دنیا میں فتنہ آخرت میں عذاب، دونوں باتیں ایک ساتھ آ گئی. کہ اللہ ان کو دنیا میں دین کے معاملے فتنے میں نہ ڈال دے، عذاب تو آخرت کا ہے اور ہو سکتا دنیا میں ملے. تو یہ آیت آپ نے پڑھ کے سنائی، وہ خاموش ہو کے چلا گیا. سمجھے آپ بات کو؟ لہٰذا یہ بڑی اہم چیز ہے. اب ایک انسان بدعت کر کے نہ جانے کتنے اعمال کر لے، کتنے اعمال، مطلب انلمیٹڈ اعمال کیا اس نے بدعت کر کے، قابل قبول نہیں یاد رکھے. چونکہ اللہ کے پاس صرف محنت اصل نہیں ہے، رائٹ ڈائریکشن میں محنت اصل ہے. دروازے پہ لکھا ہوا ہے پل کھینچو، پوری رات دھکا دے کے پش کر رہے، اس کو دھکا دے رہے، دروازہ کھلتا نہیں ہے، لیکن ہوتا ہے نا دروازے آفس کے ہوتے لکھا ہوا ہے کھینچنا ہے یا دھکا دینا ہے. اب وہاں لکھا ہوا ہے کھینچو، آپ پوری رات دھکا دے رہے، یا لکھا ہوا ہے دھکا دو، آپ پوری رات کھینچ رہے، کھلیں گا نہیں. تو اللہ ابھی جب اعمال کو قبول کرتا ہے تو ان کے کوششوں کے بنیاد پہ نہیں کرتا ہے، پہلے صحیح عقیدہ اور اس کے بعد صحیح کوششیں. اس کے تعلق سے یاد ہے کہ علماء لکھتے ہیں 3 اعمال ایسے ہیں جن کے کرنے کے بعد اعمال قبول ہوتے ہیں، مطلب 3 کام کرنے کے بعد اعمال قبول ہوتے ہیں. پہلا کتاب اللہ سے ثابت ہو، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کیا گیا ہو، اور تیسرا خالص نیت سے کیا گیا ہو، تو یہ اعمال قبول ہوتے نہیں تو نہیں ہوتے. سمجھ گئے آپ؟ خالص نیت کے ساتھ اللہ کی کتاب کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کیے گئے اعمال ہی قبول ہوتے ہیں، باقی اعمال مردود ہے. پھر یاد رکھیں، تو یہ اصولی بات ہے. اب آئیے ایک واقعہ سنتے ہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا. ویسے سورہ غاشیہ آپ پوری پڑھ لیں، ابھی ٹائم نہیں تو پورا نہیں پڑھوں گا. اس میں وہ واقعہ مل جائیں گا آپ کو، یہ والا اس کی تفسیر میں ملے گا، اور اس میں پورے عذاب کا تذکرہ ہے کن لوگوں کے لیے، وہ بھی رکھ دیتا ہوں آپ کو. تو بہرحال اس کی 2 آیتیں دیکھیں، سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 3 اور 4 میں آپ کے سامنے صرف پڑھوں گا. اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. ترجمہ، عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے، عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے، جسم کو برباد کر کے آ گئے ہوں گے عمل کر کے. عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، لیکن اللہ روز قیامت حکم دے گا اٹھا کے جہنم میں ڈال دو. عمل کر کر کے تھک چکے ہیں، حکم ہو رہا ہے جہنم میں ڈال دو. تو پتہ چلا عمل کرنا اصول نہیں ہے، صحیح طریقے پہ صحیح عمل کرنا اصول ہے. اب یہ واقعہ کیا ہے؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے. ایک مرتبہ آپ ایک راہب جہاں رہتے ہیں، شاید کوئی چرچ وغیرہ ہوں گا یا جو بھی تھا عبادت گاہ تھی، وہاں راہب رہتے تھے، مطلب جو دنیا سے بیزارگی اختیار کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. وہاں جب گئے اور راہبوں کو دیکھا جن کی عمریں ختم ہو چکی ہے، ایک روایت میں وہ خود جا رہے تھے، شاید دونوں واقعے ہوئے. صحابی کہتے جو واقعہ میں سنا رہا، حضرت عمر جا رہے تھے، اس راہب کو دیکھا جو بوڑھا ہو چکا تھا. اور راہب کیا کرتے معلوم آپ کو؟ دنیا چھوڑ کر، یا ننس اور یہ ہوتے ہیں دنیا چھوڑ دیتے ہیں، دن اور رات اللہ کا ذکر اذکار، اور اولاد پیدا نہیں کرتے، شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں، باہر جا کے لذت دنیا کی اٹھاتے نہیں ہیں،
اور وہ کرتے. تو وہ راہب بوڑھا ہو چکا تھا, حلقے پڑ چکے تھے بڑھاپے کی وجہ سے, اس کا جلد لٹک چکی تھی, اتنا بوڑھا ہو چکا تھا, مطلب انتھک محنت کی, عبادتیں کی اللہ کی, رہبانیت اختیار کر کے عبادتیں کی اللہ کی. تو اس راہب کو آپ نے دیکھا اور دونوں ہاتھ اپنے چہرے پہ لگا کے رونے لگے. تو لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ رو کیوں رہے ہیں, ایسا کیا ہو گیا؟ تو کہا انہی کے لیے آیت ہے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ, عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے, مطلب شور ہو چکے عمل کر کر کے, اتنے عمل کیے اچھے, تصلی نارا حامیہ, حکم کا جہنم میں ڈال دو. بدعتی کا بھی معاملہ ہے, عاملۃ ناصبہ, بڑے عمل کر رہا ہے, صدقات کر رہا ہے, خیرات کر رہا ہے, عمرے کر رہا ہے, حج کر رہا ہے, طوافے کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, عقیدہ صحیح نہیں ہے, بدعت کر رہا ہے, عاملۃ ناصبہ, اس کے عمل کر کر کے چاہے کتنا ٹوٹ چکا ہوں گا, تصلی نارا حامیہ. تو یاد رکھیے اصولی بات یہ ہے قرآن و سنت سے, عمل کر کے تھکنا, عمل بہت بڑے بڑے کرنا نہیں, صحیح عمل صحیح طریقے سے کرنا ہے, یاد رکھیے. اور کبھی کبھار صحیح وقت بھی اس میں جوڑنا پڑے گا آپ کو. جیسا مجھے حج کرنا ہے, آج کر سکتا ہوں حج نہیں, عمرہ کر سکتا ہوں. حج کا ایک وقت ہے, ابھی اگر میں چاہوں تو یہ کر سکتا ہوں, جیسے فجر کے اندر میں چاہوں تو جب مجھے آگے جانا ہے, ظہر اثر میں ٹائم نہیں ہے تو پڑھ سکتا ہوں, نہیں پڑھ سکتا ہوں, کم از کم ظہر کا وقت آنا چاہیے تو ظہر اثر میں لا کے پڑھ سکتا ہوں سفر وغیرہ میں. تو کبھی کبھار وقت بھی جڑ جاتا ہے. تو صحیح اعمال صحیح عقیدے کے ساتھ کی جائیں گے تو قبول ہوں گے, ورنہ لوگوں نے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے 4 مہینے کی بھی روزے رکھ لیے, قبول نہیں ہوں گے. لیکن عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. تو بہرحال سورہ غاشیہ پورا پڑھ لیجیے, اور صرف یہاں تک نہیں, اللہ نے کیا سزا دیں گا, کیا کھلائیں گا اور کیا پلائیں گا, آگے تذکرہ کیا جہنم کے اندر ان لوگوں کو. مطلب آپ دیکھ کے تو بولیں گے تو اپنے جسم کو برباد کر دیا اللہ کی عبادت میں, لیکن فائدہ نہیں دیں گا وہ برباد کرنا, یہ بات یاد رکھیے. بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو قیامت کے روز انت تک کتنی ہی محنت انسان کر کے آئے, جب تک کہ وہ رائٹ ڈائریکشن میں نہیں ہوں گی, اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوں گی. تو میں سمجھتا ہوں یہ اصولی باتیں آپ بدعت کے تعلق سے اب سمجھ چکے بدعت کیا ہے. اب آئیے, جیسا میں نے اعلان کیا تھا پچھلی مرتبہ, کچھ بدعتوں کے نام بھی لوں گا. میری ان بدعتوں کے کرنے والے سے کوئی دشمنی نہیں ہے, نام لینے کے باوجود میں دشمنی نہیں رکھتا ہوں کسی سے بھی, لیکن یہ کام یاد رکھیے سنت سے ثابت نہیں ہے, جس کو دین کا حصہ اور ثواب سمجھ کے ہم کر رہے ہیں اور چلے آ رہا ہے سسٹم. ہو سکتا ہے کسی کے پاس خود انسان کرتا ہو سکتا ہے آس پاس اور محلے میں کرتا ہوں, تو میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں ایسا بھی نہیں چھوڑ سکتا ہوں کہ بھائی بات غلط ہے لیکن چلو دوستی ہے تو چلنے دو, سب نہیں ہوں گا. یہ کتنی اچھی بات ہے کہ میں گھر سے نکلوں اور میرے آنکھ میں میل ہے اور میرا دوست ہی بول دے کہ آنکھ صاف کر لو, اس سے بہتر ہے کہ دوسرے لوگ ہنسے, ارے دیکھو آنکھ تک صاف کر کے نہیں آیا. یہ کتنی اچھی بات ہے کہ ایک مرد ہوتا ہے عام طور سے پینٹ وغیرہ پہننے کامن عادت ہوتی ہے, اور چین کھلی رہ جائے اس کی, سمجھو ہوتا ہے نا, بھول میں کر دیا. کتنی اچھی بات ہے کوئی دوستی آ کے سامنے کھڑا ہو کر کہے بھائی چین لگا لو کھلی ہے, اس کے بنسبت کہ وہ چلتا رہے راستے پہ لوگ ہنسیں, ہے نا. تو بتانے والا کبھی کبھار آپ کو کرٹیسائز نہیں کرتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ ترقی ہو, لوگ اپڈیٹ ہو, چیزوں کو سمجھے. تو آئیے کچھ بدعتیں جو ہماری سماج میں دن اور رات, ذکر اذکار کے اعتبار سے, نماز روزے کے اعتبار سے, رات اور دن کے فضائل کے اعتبار سے کچھ رکھ رہا ہوں, پوروں کا تو وقت بھی نہیں ہے, اور میں رکھنا چاہوں گا سر ہر کسی پہ ایک ایک جمعہ لینا پڑے گا, کیا ہوتی ہے, کیوں کی جاتی ہے, کیسے کی جاتی ہے, پیچھے عقیدہ کے آگے کیا ہے. اس میں سے کچھ بدعتیں بدعت ہے, کچھ بدعتیں کفر تک لے جاتی ہے, اور کچھ بدعتیں شرک تک لے جاتی ہے. یاد رکھیے, مطلب وہ پہلے تو بدعت سے شروع ہوتی ہے لیکن وہ پھر بڑھتے جاتی ہے, اسکیلیٹ کرتی ہے, مقام اونچا ہوتے جاتا ہے نا. ایک انسان جب غلط کرتا ہے تو کرتا چلا جاتا ہے. آئیے سب سے پہلے دیکھیں گے ہم ہمارے پاس جو بدعتیں ہوتی ہیں, یاد رکھیں ان بدعت کے اندر چند مشہور بدعتیں رکھنا ہوں, پوری نہیں. اس میں سے ایک ہے کہ جب کوئی انسان مر جاتا ہے یا کوئی مصیبت یا تکلیف آ جاتی ہے تو لوگ جمع ہوتے ہیں اور 1.25 لاکھ بار کچھ الفاظ قرآن کے پڑھتے ہیں. الگ الگ علاقوں میں الگ الگ چیزیں پڑھی جاتی ہے, 1,25,000 بار, 1,40,000 بار, 2 لاکھ مرتبہ, جس میں خاص طور سے ایک آیت بڑی اہمیت کے اعتبار سے دی جاتی ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ آیت کو بولتے ہیں آیت کریمہ. قرآن کی ہر آیت کریمہ ہے معلوم, سب اکرام والی ہے, سب کی سب. تو یہ پڑھی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ کر دیا جائے تو میت بخشی جاتی ہے, زندوں کے کام ہو جاتے ہیں. حتیٰ کہ جنازوں کو میں نے خود دیکھا ہوں, ابھی بھی دیکھتا ہوں, لوگ بولتے ہیں جنازہ اٹھنا باقی, وہ بھی اندر مجلس چالو ہے, وہ 1.25 لاکھ بار ہوئے نہیں, تو وہ تاکہ وہ ختم ہو جائے تو پھر ہم فلاں میت کو اٹھا لیں گے تاکہ اس کا توشہ ایصال ہو جائے. میت کو یہ ایصال پہنچانے کا طریقہ نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کا انتقال ہوا, تابعین کے زمانے میں کئی تابعین کا ہوا, تابعین سلف صالحین, امام جس کو مانتے بولتے ہیں نا, کسی نہ کسی مسلک سے جڑے. بتائیے اس مسلک کی فقہ کی کتاب میں لکھا ہو 1.25 لاکھ بار یہ آیت پڑھنے کے فضائل. تو جب معاملہ آتا ہے قرآن و سنت کا تو ہم بات کرتے مسلک کی, جب مسلک میں کوئی بات ثابت نہیں تو بولتے نہیں چلا آ رہا ہے تو چلنے دو. واہ بھائی واہ.
مطلب ہم کو جب کوئی کام کرنا ہے تو راستہ نکال ہی لیتے ہیں ہم کسی نہ کسی ڈھنگ سے. قرآن و سنت بولے تو مسلک میں پوچھو بتاؤ وہ دلیل بولے تو پھر نہیں وہ بڑے کر رہے تھے نا, غلط تھوڑی بول سکتے. قرآن کی آیت ہی تو ہے. پھر وہی بات جو امام مالک سے پوچھی گئی تھی, 2 رکعت پڑھ لیے تو کیا ہوا, نہیں ثابت تو نہیں کر لیے تو کیا ہوا, قرآن ہی تو ہے نا, لا الہ الا انت سبحانک. اور عجیب و غریب عقائد, ہم چھوٹے تھے تو ہم نے تو یہاں تک سنا اس آیت کو اکیلے میں نہیں پڑھنا, ٹینے اڑ جاتے بولے, پہلے ٹیم کے گھر زیادہ ہوتے تھے نا. یہ جلالی آیت ہے, ہر آیت جلالی ہے, ہر آیت کریمہ ہے, ہر آیت بزرگی والی ہے. چونکہ کب لکھی گئی, جب کائنات بنی تھی اس سے پہلے لکھی گئی نا, پوری کی پوری لوح محفوظ پر. سب کی سب بزرگ والی ہے, سب کی سب برہان ہے, دلیل ہے, کھلی نشانیاں ہیں, مبین ہے, سب ہے. کیا کیا پتہ نہیں لوگ لاتے ہیں. تو اذکار کے اعتبار سے ایک مثال دے رہا ہوں, کہیں اور دے سکتا ہوں, وقت نہیں. دوسرا یاد رکھیے, محرم اور سفر کو منحوس سمجھنا, یہ تو شرک تک بھی لے جاتا ہے. محرم منحوس ہے, خوشیاں نہیں منا سکتے. سفر کا مہینہ نحوست والا ہے, خوشیاں نہیں منا سکتے. محرم میں چونکہ شہادت ہوئی تھی تو نہیں منا سکتے. سفر کا چونکہ اللہ کے رسول کی وفات ہوئی تھی, مطلب وفات نہیں, معاف کرنا, بیماری شروع ہوئی تھی اور پھر ربیع الاول میں آپ کی وفات ہوئی تھی, تو لہٰذا یہ نحوست والا ہے. یہ سب منمانی ہے اور یہ تو شرک تک لے جاتا ہے. ہم نے آلریڈی سفر کی نحوست پہ ایک پورا لیکچر جمعہ خطبہ لیا تھا, اس میں تفصیلات میں نے دے دی, آپ نیٹ پہ جا کے اس کو دیکھ لیں. تو محرم کی بات بہرحال نحوست والی وغیرہ, اس کو سمجھنا یہ اللہ کے وقت کو برا کہنا ہے. اور اللہ کے رسول حدیث سے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم مجھے برا بھلا کہتا, جب زمانے کو برا بھلا کہتا ہے, چونکہ زمانہ میں ہوں. حالانکہ زمانہ کوئی اللہ کا نام نہیں ہے, لیکن زمانے کا کریٹر کون ہے, اللہ ہے. تو جب کریشن کو برا جاتا ہے تو کریٹر کو برا لگتا ہے, جب خالق کی مخلوق کو برا بلاتا ہے تو خالق کو برا لگتا ہے. تو اللہ کی خلقت ہے زمانہ, وقت, ٹائم, جب اس کو برا بولتا ہے تو اللہ کو برا لگتا ہے. تو آپ 2 مہینوں کو برا بول رہے ہیں. ویسے عام طور سے بھی یہ نہیں بولنا وقت برا چل رہا ہے. زمانہ اور حالات کے بارے میں آپ بولے کہ حالات اچھے نہیں ہیں, لیکن وقت کو برا نہیں کہنا, چونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا, اللہ کہتا ہے وقت کو برا کہہ کر انسان اللہ کو برا والا گالی دیتا ہے. وقت برا نہیں ہوتا ہے, کہ انسان کے اعمال اچھے برے ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے اس پہ نحوست آتی. ٹھیک ہے, تو محرم سفر. اسی طرح مختلف جگہوں پہ جانا, جہاں انسان زندہ یا مردہ مدفون ہوتے ہیں, اور وہاں جا کے مختلف قسم کے رسومات اور چیزوں کو مانگنا, چیزوں کو دینے کی ان کی صلاحیت سمجھنا, جھکنا, اور پتہ نہیں وہ بدعت سے شروع ہو کے شرک کے بھی اونچے سے اونچے درجوں پہ چلے جاتا ہے پھر وہ. تو یہ سب بھی یاد رکھیے بدعت اور خرافات یاد رکھیے. اسی طرح یاد رکھیے 27 رجب اور 15 شعبان کو یہ سمجھنا کہ جاگنے کی راتیں ہیں, یہ ثابت نہیں. یاد رکھیے اللہ کے رسول 27 رجب کو سفر کر کے معراج گئے تھے, یہی ثابت نہیں سب سے پہلے تھا. اٹھا لیجیے کسی کتاب, کسی امام کو آپ مانتے ہو, کسی فقہ پہ کرتے ہو, کسی مفتی سے جا کے پوچھے کہ اللہ کے رسول 27 کو کہتے, ثابت کر کے بتاؤ. 6 تاریخیں ہیں جو بتائی جاتی ہے اللہ کے رسول نے سفر کیا, اس کے لیے 6 ڈیٹس آتی, 6 میں سے یہ ایک ہے. تو پروبیبلٹی کا اصول, پروبیبلٹی سمجھتے ہیں, 2 سکے پھینکے جائے تو کیا پروبیبلٹی ہے کہ دونوں ہیڈ آئیں گے. امکانات بولتے ہیں اس کو میتھس کے اندر, امکانات کا ایک سبق ہوتا ہے پورا, کہ کیا امکانات ہے 3 سکے پھینکے جائے تو تینوں چت گریں گے یا تینوں پٹ گریں گے, یا کیا امکانات ہے 2 گریں گے, تو اس کا پورا تھیورم ہوتا ہے. تو اب 6 باتیں بولی جا رہی, 6 حدیث میں 6 باتیں آ رہی کہ 6 تاریخوں میں سے کوئی ایک تاریخ تھی وہ. چلو ٹھیک ہے, تاریخ ثابت بھی ہوگی کہ 27 رجب تھی, لیکن اللہ کے رسول کبھی جاگے کیا اس رات؟ اب سوال یہاں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایک چیز ہوئی, جیسا کہ فتح مکہ ہوا نہیں ہوا, ہوا نا. جنگ بدر ہوئی نہیں ہوئی نا. تو اب 17 رمضان میں جنگ بدر ہوئی, تو اب ہم کیا کریں گے ہمارے محلے میں, آپ ادھر سے ایک فوج بناؤ, ہم ادھر سے بناؤ, دونوں آ کے لڑیں گے, ایک پریکٹس کریں گے. کیوں؟ تو بولے جنگ بدر ہوئی تھی. تماشا ہے یہ کون بولا آپ کو یہ کرنے کا؟ نہیں وہ ہم ریکریٹ کرتے نا وہ پورے سین کو, جیسا رات میں سفر ہوا تھا, نماز ملی تو رات بھر نماز پڑھیں گے ہم. کہاں سے لائے آپ نے یہ عمل؟ ہاں, جاگنا کون سی راتوں میں آپ کو میں بتاتا ہوں نا آپ کو. رجب کو مت جاگیے, 27 کو مت جاگیے, 15 کو مت جاگیے. جاگنا ہے آپ کو تو رمضان کا آخری عشرہ عبادت میں جاگیے. مالز, چائنیز دکانوں کے سامنے, وہاں نہیں. یہ آخری عشرہ ہے, اور اس میں بھی چلو آخری عشرہ ہے تو 10 راتیں, 21, 23, 25, 27 اور 29 رمضان کو آپ جاگیے. اس میں سے کوئی ایک قدر ہے, لیکن یہاں بھی ہم نے طے کر لیا قدر ایک ہی رات ہے. گویا کہ ہندوستان والوں کو آ کر جبرائیل علیہ السلام بتا کر گئے تمہارے لیے 27 ہے, باقی دنیا کو تو ڈھونڈنا ہے. تو اللہ کے رسول نے تو یہ فرمایا کہ اس کو 5 میں سے ڈھونڈو. ہم نے بولا ہم کو تو پتا ہے پہلے سے, 5 ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے, شور. اور ایک رات جا کے اتنے ڈیم شور ہوتے کہ صبح اٹھ کے پوری نشانیاں فٹ بھی کر لیتے, ہاں دیکھو رات ٹھنڈی تھی, بارش بھی ہو گئی. 5 جاگیں گے تو کمپیئر کر سکتے نا, ایک جاگ کر پورا فٹ بھی کر کے بالکل مطمئن ہو گیا, 1000 سال کا ثواب بھی مل گیا. عجیب و غریب معاملہ ہے, یہ ثابت نہیں. تو واقعہ ہوا, میں انکار نہیں کر رہا ہوں, منانا نہیں ہے اس کو, میں بولنا یہ چاہ رہا ہوں. جنگ بدر ہوئی نا, تب کیا لڑتے ہیں مناتے اس کو؟ نہیں, منانا نہیں ہے. ہوئی فتح مکہ ہوا, لیکن منانا نہیں ہے. تو 15 کو چلیے ہوا ہوں گا, 27 کو ہوا,
لیکن منانا نہیں ہے، منانے کو روک رہا ہوں، واقعی کہ نہیں معراج ہوئی یقیناً، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے 11ویں کا منانا بہت کامن ہے. ایک دن 11 تاریخ کو کیا فنکشن رہتا واللہ عالم، کچھ لوگوں کے نام سے منایا جاتا اور بڑے دھوم دھام سے ہمارے علاقوں میں ہوتا. اب تفصیلات کا موقع بھی نہیں میرے پاس، اور جمعہ کے خطبے میں ہنسانے کی ممانعت یاد رکھی، لیکن عجیب و غریب چیز ہے. کیا کیا بولیں گے، کن کن چیزوں کو ٹوکیں گے. مطلب امت نے ایسے کام کر لی، یاد رکھیے کہ جانور بھی دیکھ کر کبھی کبھی تعجب کرتے ہوں گے کہ یہ مسلمان تھا توحید کا حامل، یہ ایسا کر رہا ہے. اللہ نے ہم کو جانور بنایا، ہم خیر ہیں، چونکہ پیدا ہوئے فطرت پر، مریں گے فطرت پر. وہ لوگ یاد رکھیں، وہ شرک نہیں کرتے پوری زندگی، معلوم ان سے کوئی کروا دے ایک الگ بات ہے، لیکن وہ کرتے نہیں ہیں دل سے کبھی بھی، مجبور ہے نا، ماتحت ہیں. اس سے بھی بدتر ہو گئے ہم لوگ، جانوروں سے بھی بدتر. تو بہرحال منا رہے ہیں. 22 رجب کو کنڈے مناتے ہیں. اللہ اللہ، مطلب عجیب و غریب. اللہ کے رسول کی زندگی 22 رجب کئی بار آئی نا، آپ نے کبھی منایا کنڈے؟ پروگرام ہو رہا، لوگ جمع ہو رہے، نہا رہے، چیزوں کو بنا رہے، کھلا رہے. چلو اب تو بہرحال کافی کم ہو گیا، لیکن ہے بہت ساری جگہ عقیدتاً منایا جاتا ہے. اتنا کہ آپ مطلب اس کا جو طریقہ ہے، چونکہ بدعتیں بہت اچھا، بدعتوں کی خصوصیت بھی یاد رکھی، یہ میٹھی میٹھی رہتی، پوری کی پوری سب میٹھی رہتی، مطلب اس کا اینڈ میٹھے پہ ہونا ہے. 1.25 لاکھ پڑھو، اس کے بعد میٹھا کھانے کے بعد فلاں ہو گیا میٹھا، محرم میں میٹھا، روٹ چونگے، تو ہر چیز میٹھے پہ ختم، شربت، تو سب چیز جا کے سویٹس پہ ختم ہوتی. یاد رکھی کوئی پروگرام تو یہ بھی سویٹ والا پروگرام، پورا پروگرام ہوتا ہے میٹھا. اس زمانے میں جو میٹھا بنتا تھا، پوری وغیرہ، وہ بنتی ہے. اب ماڈرن ایج میں بولی اب جو مٹھائیاں بنتی، چاہے آپ بنانا چاہے تو بنائے تو، لیکن ہاں اس میں بھی لوگ بولتے ہیں بدعت ہے، یہ مٹھائی نہیں بنانا، پرانی جو مٹھائی تھی وہی بنانا، جو کھیر اور پوری والی ہے. عجیب و غریب، مطلب اس میں بھی بہرحال لوگوں نے بدعت کا کچھ نہ کچھ واقع مطلب رکھا پیمانہ کہ ہاں اس میں بھی غلط چیز ہو رہی ہے. تو 22 رجب کو منا رہے ہیں. اسی طرح مختلف دعاؤں کا پڑھنا جو بہت کامن ہے، جمعہ کو بہت عورتیں میں نے خاص طور سے پڑھتی، دعائے گنج العرش، درود تاج، درود لکی، درود ماہی، درود تنجینہ، درود فلاں. یہ ثابت نہیں کوئی درود، صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند درود ثابت ہے، جس میں آپ کو بتا دوں سب سے افضل کون سا ہے، جو نماز میں آپ پڑھتے، بس یہ پڑھتے رہو نا. کہاں سے لائے یہ درود تاج، درود لکی، درود ماہی؟ ان کو کبھی آپ ترجمہ پڑھیں گے، کیا ہے معلوم ان کے معنی؟ درود تاج میں تو یہ الفاظ لکھے، اے اللہ کے رسول، آپ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری بیماریوں کو آپ دور کر دیجئے. اللہ اکبر. بیماری اللہ دیتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کر سکتے. آپ خود بیمار ہوتے، کچھ نہیں کر پائے. آپ کا بچہ آپ کے سامنے، آپ کی گود میں، جو کہ آخری آپ کی اولاد تھی، اس کے بعد امید بھی نہیں تھی، آپ بوڑھے ہو چکے تھے، آپ کے ہاتھ میں انتقال کر گئی لڑکا، اور آپ کچھ نہیں کر سکے. تو آپ اپنے بیٹے کو زندگی نہیں دے سکتے ہیں، لوگوں کیا شفا دیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہے. یہ ایسے الفاظ ہیں، آپ پڑھیں ان کو اٹھا کے، عربی ہوتے بہرحال تو ہم پڑھ رہے ہیں. وہ ایک بہت بڑا پاکستانی منصورے کے نام سے آتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کچھ اچھی باتیں ہوں گی جو قرآن کی آیتیں وغیرہ ہیں، لیکن جو بعد میں انہوں نے پہلے آپ کو صحیح بات بتا کر جو شروع کیا، پھر تو وہ تو بس آپ پڑھتے جائیے تو ایک تماشا نظر آتا ہے پورا اس کے اندر. بہرحال اس کے علاوہ جو ہم دیکھتے ہیں بدعت چالو ہے. ربی الاول مطلب 2 عیدیں، تو اب 3 عیدیں ہو گئی، اللہ رحم کرے 4 5 6 نہ ہو جائے تھوڑے دن بعد. کہاں سے لائے؟ 2 عیدیں نبی کریم 2 ہی منائیں، تو ایک عید ایڈ کر دی اللہ کے رسول کی زندگی پر. یہ عیسائیوں سے ہم نے سیکھا، وہ کرسمس مناتے تو ہم نے کہا ہم بھی تو کچھ منانا چاہیے نا، ہم تھوڑی پیچھے رہیں گے جب تم آگے بڑھے. تو یورپ جب آگے بڑھیں گا، ارے یورپ سے ترقی میں آگے بڑھو، ان کی جیسی گاڑیاں، موٹرز، میکینکس، ایڈمنسٹریشن، IT وہ لو، یہ مت لو بدعت ہے ان سے اور شرک لینے کا کام. یہ تو ہم نے وہ لیا یورپ سے کہ وہ لوگ کرسمس مناتے ہیں تو اللہ کے رسول تو افضل ہے، ہم بھی منائیں گے ربی الاول. لیکن پہلے اس کو کیا بولتے تھے؟ مجھے بولو آپ. ربی الاول تو ابھی بولتے آپ، پہلے کیا بولتے تھے؟ 12 وفات. 12 کا معنی کیا ہے؟ 12 سمجھ گیا. وفات کا کیا معنی ہے؟ پیدائش. آپ بولو ابا کی وفات ہوئی تو پیدائش ہوئی، ابا مرے مانا ہوگا نا، ابا کی وفات ہوئی 12 کو تو مطلب ابا مرے، تو 12 وفات مطلب مرنے کے دن کو آپ خوشی مناتے تھے. سوچو تو صحیح کیا منا رہے ہو. 10 محرم کو بولتے ہو کہ شہید ہوئے، اور شہید کے نام پہ میلہ لگاتے ہو. سوچو تو صحیح کیا کر رہے ہو. آپ کے والد کا انتقال ہوا، اس دن میں میلہ لگا رہا ہوں محلے میں، یہ بول کے بڑا غم ہے میرے کو آپ کے والد کے انتقال کا. کھاؤ پیو، آج پنگیاں بجاؤ، باجے بجاؤ، فلاں کرو، یہ کرو، ڈھول بجاؤ. غم غم بہت غم ہے آپ کے والد کے مرنے. تو آپ بولیں گے یہ آدمی ہے نا ذلیل ذلیل، میرے باپ کے مرنے پہ خوشیاں منا رہا ہے، لیکن خالی بول کیا رہا ہے الفاظ غم غم. غم میں کو ڈھول بجاتا ہے مجھے بتاؤ، غم میں کو نئی کپڑے بناتا ہے بچے کو مجھے بتاؤ. تو 12 وفات سمجھ میں آ گیا. وفات کا معنی تو اب چینج کر کے 12 ربیع الاول، میلاد النبی. میلاد اب تھوڑا سا سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا چکر چل رہا تھا، کیا کر رہے تھے کہ اسلاف کے اور خود انبیاء کی مطلب نبی کریم وفات پہ آپ خوشیاں منا رہے تھے اب تک. بہرحال خیر ابھی موقع نہیں ہے کہ اس کو تفصیلات میں جاؤ. عید غدیر ویسے ہمارے پاس کم ہوتی ہے لیکن منائی جاتی جو 18 ذی الحجہ کو منائی جاتی. بدعت. پیدائش پر مختلف چیزیں، چھٹی، چلے. موت پر 10واں 20واں 30واں کہاں سے لائے؟ میت کو ثواب ملتا ہے، ایسا تھوڑی ثواب ملتا ہے کہ ہٹے کٹے لوگ آئے اور کھا کر جائے.
غریبوں کو کھلاؤ جا کر, آپ ملیں گے انشاءاللہ. اس کے لیے کوئی دن تھوڑی کہ تیسرے دن 10 کبھی بھی کھلاؤ بھائی, کبھی بھی جا کر. تو فکس کر دیا, اس کے لیے پورا رسم ہوتا ہے. پہلے زمانے ہم چھوٹے تو کارڈ بھی آتا تھا, ایسا لمبا کارڈ آتا تھا, وائٹ پیپر میں بلیک میں لکھا ہوا, چونکہ اس کو کلر میں نہیں چھاپ سکتے تھے. اور عورتیں اس میں جب آتی تھی اس مجلس میں تو میک اپ کے بغیر آتی تھی. اور روٹی جو بنتی تھی وہ لمبی نان نہیں, گول نان بنتی تھی, چونکہ میت کی نان ہے, اس پہ پیلا کلر بھی نہیں لگاتے تھے, وائٹ رکھتے تھے. دیکھا نا آپ نے, اس کا کارڈ آتا تھا 40 کی دعوت, پورا دعوت نامہ چھپتا تھا. یہ تو ہم نے بچپن میں دیکھا, گول آتا تھا, ایسا لمبا کھولنا پڑتا تھا اس کو, جیسا پرانے زمانے کے لیٹرز کھولتے تھے نا ویسا. اچھا مطلب وہ گول آیا تو ہم سمجھے, مطلب ایسا فولڈڈ آیا تو ہم سمجھ جاتے کوئی مرا. کھلا لمبا ہے تو سمجھو شادی کی دعوت ہے. مطلب اس میں روٹی بھی کیسی آئیں گی معلوم تھا, اور میٹھا بھی کیسا آئیں گا معلوم تھا. بہرحال ان کو یاد کر کر کے لوگ کھاتے ہیں. وہ کتنا اچھا بریانی پسند کرتے تھے, ہم لوگ ان کے نام سے وہ چیز خود کھا رہے ہیں. میرے آپ کے کھانے سے کیا ثواب ملیں گا, غریبوں کو کھلاؤ جا کر آپ. بہرحال اس کا دن فکس کرتے ہیں, اس کو منایا جاتا ہے. اس کے علاوہ یاد رہا کہ عاشورہ اور محرم کی تو اتنی بدعت ہے, میں کیا بولوں, انسانوں کو جانور بنا دیتے ہیں. شیر, چیتے, کتے, بلیاں, کیا کیا بن رہے لوگ دیکھے آپ نے. نیمبو کھا رہا ہے کوئی, سڑک پہ لوٹ رہا ہے, عورتیں بالے کھول, پتہ کیا کیا کرتی ہے, کوئلوں پہ بھاگ رہے ہیں. اللہ کے رسول صاحب نے, مطلب صحابہ نے کوئلوں پہ بھاگے کبھی کسی نے؟ کوئلوں پہ بھاگ رہے ہیں, آنکھ پہ نماز پڑھ رہے ہیں, ہاں, اور پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, گالوں کو خراب کر رہے ہیں, سینوں کو چاک کر رہے ہیں, ہاں, سر کو پھوڑ رہے ہیں. کیا تماشا ہے یہ سب بدعت, خرافات. اور یہ بدعت شرک, اور اس کے نیکسٹ لیول تک جاتی ہے, یاد رکھیے, اللہ ہماری حفاظت کرے. اس کے بعد شادی اور بیاہ اور میت کی بدعتیں لا تعداد. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کا طریقہ بتا دیا. اب ہم بھی شادی کر رہے ہیں لیکن اپنے طریقے سے کر رہے ہیں, چونکہ دین نے ایک طریقہ بتا دیا. اب پیرالل طریقہ ایجاد ہو نہیں سکتا, اگر ہوگا تو بدعت میں شمار ہوگا. کر رہے ہیں, لیکن شادی ہے ایک دن, ولیمہ ہے ایک دن, زیادہ زیادہ ایڈ کرنا ہے. ہمارے پاس شادی شروع ہوئی 10 دن پہلے سے, ولیمہ اور وہ شادی تو بیچ کا ایسے ہی چلے جا رہا. پھر اس کے بعد جمعگیوں کی ایک فہرست لمبی چل رہی ہے, پھر پروگرامس اور کیا کیا اس میں اضافے, یہ عید, وہ پروگرام, وہ رسم, یہ رواج, اور یہ طور, وہ طریقہ. اتنی چیزیں ہیں کہ دین اور اسلام بالکل پیچھے رہ گیا, یہ ساری چیزیں غالب آ گیا. تو بہرحال ہم کو ان تمام بدعت سے, اور اس کے علاوہ ایک فہرست ہے, میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ساری بدعتیں کاؤنٹ بتاؤں, کاؤنٹ لیس. یہ ہمارے لیے بہت دکھ کی اور شرم کی بات ہے کہ ایک پاک اور شفاف دین دیا گیا, اور ہم نے اتنا کرپشن اس دین کے اندر لایا. یاد رکھیے, ایک واضح اور کھلے دین پر چلو گے نا, اتنا مزہ آئے گا, اتنی سمپلسٹی ہوں گی, اتنا آسان طریقہ ہوگا زندگی جینے کا, جس کی کوئی انتہا نہیں. یاد رکھیے, ایک لیکچر میرا آلریڈی بہرحال آن لائن شاید اپلوڈ ہو چکا ہے, اس کا نام ہے روایتی مسلمان اور حقیقی اسلام. ضرور دیکھیے, اس میں ساری روایتی چیزیں جو اسلام کے خلاف میں رکھنے کی بہرحال کوشش کی. کبھی موقع ملا تو جمعہ میں بھی ہم رکھنے کی کوشش کریں گے. تو بہرحال ان بدعتوں سے اور ایسی اور انگنت بدعتوں سے اپنے آپ کو اور اپنے آل اولاد اور اپنے نفس کو بچائیے, چونکہ یہ اعمال قبول نہیں ہونے دیتی, یہ توبہ کے دروازے بند کر دیتی ہے, یہ دنیا میں لعنت لاتی ہے, یہ دنیا میں جس کو کہیں گے فتنے کا باعث بنتی ہے, اور آخرت میں عذاب اور جہنم کا باعث بنے گی. اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ہر قسم کی بدعت سے ہماری جو حفاظت کرے. اللہ رب العزت ہمیں اور ہماری آل اولاد اور نسلوں کو جو ہر قسم کی بدعت اور شرک سے ہماری حفاظت کرے. دین کا سمجھنا, اس پہ عمل کرنا اور اس کو لوگوں تک پہنچانا ہمارے لیے آسان کرے. جب تک زندہ رکھیں, ایمان و اسلام پر زندہ رکھیں, خاتمہ ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.